شروع ہوا. ہم تو وہاں مارچ اپریل سے ڈیوٹیوں پہ تھے نا. اسی طرح ہمارے فوجی بھائی وہ کچھ کے ساتھ تھے, وہ ایریا میں تھے, ایئر فورس وہاں بھی تھی. تو جو مطلب ہے کہ فوجوں کی لیے لڑائی تو مارچ اپریل سے شروع ہو گئی تھی. ہاں جی بالکل. اور فوج کی لڑائی تو اس سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی جب یہ جو ہے نارتھ میں آپریشن ہوئے تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں 71 کی وار میں نہ لڑتا تو پھر میرے لیے 65 کا وہ نہیں ہوتا. آپ نے ایک اچھا چیز کھا کے اس کے بعد میں بدمزہ ڈش کھا لی ہو تو آپ کا مزہ سارا کرکرا ہو جاتا ہے. تو میں تو یہ ہے کہ یا اللہ مجھے پھر ایک اچھی سی آئس کریم دے دے, پھر میں ان کو یہ جو ہے یہ دشمن. دیکھیں بات سنیں, پاکستان کی فتح تب ہے کہ اگر پاکستان خوشحال ہے. میرا یہ نہیں کہ میں ساری دنیا کو مار دوں اور میں کہتا ہوں کہ پھر میری فتح ہے. نہیں, پاکستان کی فتح یہ ہے کہ جب اسلام پہ بننے والا ملک اگر اسلامی نہیں ہے تو فتح کیسی؟ اگر اسلامی ملک جو بنا اسلام کے نام پہ, قرآن پہ نام پہ, اس پہ ابھی بھی گوروں کا قانون چل رہا ہو تو کیا میں اس کو سیلیبریٹ کروں؟ میرے لیے تو وہ ماتم کا مقام ہے نا, کیونکہ میں نے تو یہ ملک میں ہجرت کی اس لیے کہ یا اللہ ہمیں ایک زمین پہ ٹکڑا دے جس پہ ہم آپ کا نام, آپ کے قرآن کے اصول قانون پہ چل سکیں. اور میں ابھی تک 73 سالوں میں چل رہا ہوں گورے کے قانون پہ, یعنی میں اطاعت گورے کی قانون کی کر رہا ہوں اور عبادت اللہ کی کر رہا ہوں. ہاں جی. تو پھر اگر ہاں جی ہے تو پھر ہاں جی ہے تو پھر نہ جی ہے. اللہ میاں بھی تو کہے گا نا کہ ہاں جی کی تسی جنہاں دی عبادت جنہاں دی اطاعت کرتے سی انہاں کو جا کے بدلا لاؤ. تو ہمیں یہ چیز تو ایک اندر سوچ ہے نا کہ یہ ہمیں اللہ نے جو ہم پہ مہربانی کی, کیا ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا؟ اب میں اگر کہہ دوں کہ چونکہ میں عبادت کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں تو میں مسلمان ہوں, وہ بھائی ایسا مسلمان تو میں گورے کے زمانے میں بھی تھا, ایسا مسلمان تو میں بادشاہوں کے زمانے میں بھی تھا, تو مجھ میں فرق کیا پڑا؟ اب تو میرے اوپر گورا نہیں بیٹھا کوئی, نہ محمد شاہ رنگیلا بیٹھا ہے. اب مجھے قرآن سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ بھائی اگر میں نے چوری نہیں کرنی ہے تو مجھے ہاتھ کٹنے کا ڈر کیوں ہو؟ صحیح. تو مجھے اب نہیں سمجھ آتی کہ اب پاکستان کی یہ پالیسی کیوں ہے کہ ہم نے قرآن کو نافذ نہیں کرنا ہے. تو یہ مجھے کیونکہ میں تو اسی اسلام کے لیے لڑا تھا نا جس کے لیے یہ ملک لیا تھا. تو میں تو اس وقت ینگ افسر تھا, یعنی کہ میں 22 سال کا تھا, 23 سال کا 22 سال کا. تو اس کے بعد کافی 50 سال گزر گئے نا, ابھی 77 سال گزر گئے ہیں. تو میں یہ سمجھاؤں کہ وہ جو سفر ہے ہمارا وہ اور لمبا ہوتا جا رہا ہے. تو وہ اگر آپ دیکھیں کہ صبح اٹھ کے کیا سوچتے ہو, میں تو سوچتا ہوں کہ 6 ستمبر کے کارکردگی کے بعد میں سوچتا تھا کہ منزل قریب آ گئی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ منزل اور گیپ ہوتا جا رہا ہے. تو اس پہ میں کیا خوش ہوں گا؟ یہ ہونا چاہیے. یہ تو آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں, آپ بے ایمانی کر رہے ہو, آپ نہیں بتا رہے لوگوں کو. آپ لوگ نہیں بتا رہے نا, آپ اسلامی کہہ رہے ہو اس ملک کو, حالانکہ یہ اسلامی نہیں ہے. بھائی ایک اسلامی ملک میں کیا قانون قرآن کا قانون چلے گا؟ یا اگر آپ کو قرآن نہیں پسند ہے تو آپ مسلمانی چھوڑ دیں, آپ یہودیت اڈاپٹ کر لیں, آپ عیسائی ہو جائیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, نہ آپ اسلامی ہیں نہ آپ جمہوری ہیں, تو پھر کس کو آپ کو سلام کروں میں؟ تو ہمیں اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے سیولین سپرمیسی کے اوپر. کوئی سپرمیسی سیولین ایک اگر پرنسپل خراب آ جائے تو کیا بچوں کو اسکول سے نکال دیتے ہیں؟ کیا نکال لیں گے؟ ایک پرنسپل آپ کے کام کا نہیں ہے کہ ایک سیولین خراب تھا یا ایک فوجی خراب تھا تو اس کی وجہ سے آپ دونوں کو جو ہے دفن کر دیں گے. اگر پرنسپل خراب ہے
تو آپ دعا کرو گے یار، کہیں گے یار پرنسپل ٹھیک ہے۔ اچھا لاؤ، لیکن یہ تو نہیں کہ بچوں کو گھر بٹھا دو گے۔ تو ہمارا یہ رویہ جو ہے کہ ہمارا یہ کل جو ہے خراب ہے۔ یہ 22 کروڑ ہیں، 5 لاکھ فوج ان کا جز ہے، 10 لاکھ کر لو یار، 10 لاکھ کر دو نا، تو 22 کروڑ میں کتنا پرسنٹیج بنی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اچھے ہیں صرف اور باقی سارے جو ہیں وہ فوج کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، تو پھر تو یہ ہلچل نہیں، آگے نہیں چلیں گے نا۔ تو نظریات تو میرے یہ ہیں، کیونکہ میں نے اگر 65 میں سیلیبریٹ کیا تھا تو میں تو اسی طرح کہ ہمیں اس راہ کی منزل میں جو روڑے ہیں وہ ختم ہو گئے، ہم جیتے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے آگے چلیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے قوم، ہمارے جو بھی اس وقت جن کے ایک دیکھیے ایک یقین ہوتا ہے، میرا یقین یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، اگر پاکستان کو بنایا کس نے؟ سویلین نے، یا قائد اعظم جرنیل تھے، یا قائد اعظم کے پاس کوئی 13 ڈویژن فوج تھی؟ بھائی میں تو اسی جوتیاں گھسیٹتے آئے نا ہم سڑکوں پہ ہی۔ تو اگر قائد اعظم نے یہ سویلین نے بتایا تو میرا یقین ہے اللہ کے گھر میں کہ سویلین اس کو بچا بھی لیں گے۔ ہمیں اپنا